امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 8، دل نادان۔ دل نادان ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ سائمہ وسیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سعدیہ اختر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں میکال ذوالفقار، عمار خان، علی عباس اور کنزہ رزاق شامل ہیں۔ نایاب ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنے والدین کو کھونے کے بعد اپنی دادی اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بھابھی اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ڈالتی ہے اور اس کی ذاتی ترقی کو روکتی ہے۔ زاویار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک کامیاب آدمی۔ نایاب کے ساتھ اس کی نانی نے اس کی سادہ لوہی اور سادگی کی وجہ سے جوڑی بنائی ہے۔ اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کرنے اور اپنی کزن تانیہ کو نایاب سے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد زاویار جلد ہی اس کی تعلیم اور گرومنگ کی کمی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، محبت ریزہ ریزہ۔ محبت ریزہ ریزہ عیسیٰ کے ہنگامہ خیز سفر کی پیروی کرتا ہے۔ ایک نوجوان جو صباحت سے اس کی محبت اور اس کی جوڑ توڑ کرنے والی سوتیلی ماں کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی وفاداری کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ اپنے مرحوم والد کی دولت اور کاروبار کو وراثت میں ملنے کے بعد عیسیٰ اپنی سوتیلی ماں کی قابو پانے والی فطرت کا شکار ہو جاتا ہے، جو چالاکی سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے اپنے بچوں کی قسمت میں حصہ داری ہو، جیسا کہ عیسیٰ اپنے جذباتی ہیرا پھیری کے بوجھ تلے جدوجہد کر رہا ہے۔ اسے ایک تکلیف دہ انتخاب کا سامنا کرنا ہوگا، اپنی سوتیلی ماں کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنا یا اس کی محبت کے لیے لڑنا۔ اس ڈرامے کو نزہت سمن نے لکھا ہے، عدیل صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زین بیگ، صابرین ہسپانی، منصا ملک اور عمر عالم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، میری تنہائی۔ میری تنہائی نے خاندانی حرکیات، خود کی دریافت اور پائیدار محبت کی لچک کی جذباتی طور پر چارج شدہ کہانی بنائی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو دل ٹوٹنے اور دھوکہ دہی کی باز گشت سے گھری ہوئی ہے، اصرار اور خام جذبات کی تہوں کے درمیان ہر وہی مریم اور خضر کو شفا یابی کے قریب لاتی ہے یا کسی سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو شازیہ عطا نے لکھا ہے، میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آذان سمیع خان، کبریٰ خان، سید جبران، آرمینہ رانا خان اور امیمہ سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، ہجر۔ ہجر عزائم، قربانی اور خاندانی بندھنوں کو دریافت کرنے کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ صبوحی کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو ایک کار فرما نوجوان عورت ہے جو ڈاکٹر بننے کے لیے سماجی دباؤ اور خاندانی دھچکوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ تاہم جیسا کہ اس کا مطالبہ کریئر اسے قریبی تعلقات سے دور کرتا ہے، ایک غیر متوقع ذریعہ سے دھوکہ اسے اپنے انتخاب کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے، سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران عباس، ہنا الطاف، وشیمہ فاطمہ اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، اے عشق جنون۔
اے عشق جنون زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد مرکوز ہے جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے جو خاندان کے ہر فرد کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اشنا شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان لڑکی ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور رحیم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود رحیم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، اے دل۔ اے دل محبت، تقدیر اور زندگی کی آزمائشوں کی ایک پرجوش کہانی ہے جہاں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے دو افراد تقدیر کے دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا سفر اس خیال کا ثبوت ہے کہ حقیقی محبت صرف کسی کامل سے ملنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس شخص کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے جو آپ کو چیلنج کرے گا، تبدیل کرے گا اور مکمل کرے گا۔ ڈرامہ اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ جدوجہد اور زندگی کی رکاوٹوں کے باوجود ان کا رشتہ کیسے بڑھتا ہے، جس میں سماجی توقعات، ذاتی لڑائیاں اور غلط فہمیاں شامل ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محبت اپنی خالص ترین شکل میں سخت ترین آزمائشوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونتھ اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، محشر۔ محشر میں محبت قربانی سے ملتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کے سفر کی پیروی کرتی ہے جو کسی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جس کے عزائم سب سے بڑھ جاتے ہیں، محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں محبت بے لوث ہے اور دینا سب سے اہم ہے۔ کہانی عبد الرحمن اور آئمہ کے سفر کے گرد گھومتی ہے جو قسمت کے موڑ سے جڑے کزن ہیں۔ ان کا سفر صرف محبت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان جذبات اور قربانیوں کے بارے میں ہے جو واقعی ان کے بندھن کو خاص بناتے ہیں۔ کیا عبد الرحمن اور آئمہ کی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے یا المیہ اسے تباہ کر دے گا؟ کیا ان کی قربانیاں اور جذبات محبت کو نئی بلندیوں تک پہنچا سکیں گے؟ کیا اس کہانی میں عزائم محبت پر غالب آئیں گے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔